السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، گونگا پن ختم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا۔ یہ لڑکا پیدائشی گونگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، ذرا اتنا بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی وقت سے وہ باتیں کرنے لگا۔ ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں آٹھواں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ فائدہ: شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کو شوہر کے مال کا چوتھائی حصہ دینا، اور اگر کوئی اولاد ہو تو آٹھواں حصہ دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ۔ اگر کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ: شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سوتے وقت سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پوری پڑھے تو وہ شرک سے بری ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں، سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر تو متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت میں سب سے زیادہ عزت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت